انسانوں پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان پر ان کی مرضی کے بغیر حکومت کی جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور صحابہ یا خلافت راشدہ کے بعد مسلسل لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کا شکار بھی رہے ہیں، اور اکا دکا کے علاوہ کبھی بغاوت بھی نہیں ہوئی۔ جیسے یزید کے معاملے ہم دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ موجود تھے اور شہید کر دیے گئے۔ تو کیا ان بغاوت کے علاوہ جو باقی جبری حکومت ہے خلفاء کی یا بادشاہوں کی، یہ ہم مسلمانوں کی کم ہمتی سمجھیں یا بزدلی سمجھیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس عبارت سے متفق نہیں ہوں کہ سب سے بڑا انسانوں پر ظلم یہ ہے کہ ان پر جبری حکومت ہو۔ میں یہ تو مانتا ہوں کہ ایک ظلم ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسانوں پر غیر اللہ کا قانون چلے، اگرچہ وہ 100% ان کا منتخب ہو۔ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے جو ہم مسلمان ذہن کو دینا چاہتے ہیں۔ مسلمان ذہن ہمارے خیال میں کبھی اتنا نیچا نہیں جا سکتا تھا کہ لیجیٹیمیسی کا سوال جو ہے وہ حاکم کے منتخب ہونے میں محصور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کا جو بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں وہ تقریباً یہ طے کر کے ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کی تو ماشاءاللہ کیونکہ منتخب حکومتیں ہیں تو یہ تو شاید کسی معنی میں بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں سے افضل ہی ہوں منتخب جو ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی گرد راہ بھی نہیں، اس مطلب ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت دستیاب تھی، خلافت بنو امیہ میں مجھے اللہ کا قانون مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے بہت سارے حقوق غصب ہو رہے تھے، میں بولتا تو میں دھر لیا جاتا، ابھی میں جیسے مرضی بولوں تو مطلب اس لحاظ سے بات ہو سکتا ہے مجھے حقوق آج ملے ہوئے ہوں جو اس زمانے میں نہ ملے ہوئے ہوں، لیکن وہ چیز جو مجھے اس وقت نہیں مل رہی ہے وہ اتنی قیمتی ہے اور اس قدر اعلیٰ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی بھی درجے میں اس کے برابر رکھوں۔ تو اس وجہ سے جو سب سے بڑا ظلم ہے انسانوں پر وہ یہ ہے کہ ان کو غیر اللہ کے دستور اور قانون کے تحت رول کیا جائے، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ تو خرچلے وضاحت ہوئی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بننا ظلم ہے، ان پر بھی ظلم ہے، اور ظاہر ہے انسان اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور بلا شبہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہی رہا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور پسند کے بغیر ان پر حکمران جو ہیں وہ مسلط ہوتے رہے ہیں۔ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا آپ کا کہ جی اکا دکا ہی بغاوتیں ہوئی ہیں، تو بہت زیادہ نہیں ہوئی ہیں، تو کیا اس کو مسلمانوں کی بزدلی یا کم ہمتی سمجھا جائے؟ میں کہتا ہوں نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو مسلمانوں کی تقریباً مسلمانوں میں سے جو اہل سنت ہیں ان کی جو عقائد کی کتب ہیں، حالانکہ کہتے ہیں جس چیز کا تعلق عمل سے ہو وہ بنیادی طور پر فقہ کا مضمون ہوتا ہے، اور جس کی چیز کا تعلق میرے مطلب سے ہو، اعتقاد سے ہو، اس کا تعلق عقیدے کی کتب سے ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عقیدے کی کتب میں بعض عمل کی چیزیں بھی درج کر دی گئی ہیں، ان کی شاید کچھ غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے یا اہل بدعت کے ساتھ بہت بڑا اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ اعتقاد کا بن گیا۔ ان میں سے ایک خروج کا مسئلہ ہے۔ خروج کا مسئلہ ہے، یہ آپ طحاویہ کا دیکھ لیں۔ اب طحاویہ جو ہیں بعض چیزوں وہ یہ ویسے بھی ہم پر عجیب بن گئے، یہ واسطیہ جو ہے نا یہ سلفیوں کی ہے اور طحاویہ جو ہے نا یہ حنفیوں کی ہے، یا ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ طحاویہ سلفی ہی پڑھتے ہیں، یا مطلب خیر میں ان تقسیمات سے متفق بھی نہیں ہوں، صاحب سی بات۔ اچھا خیر بہرحال طحاویہ سے لے کر طحاویہ ایک متن ہے عقیدے کا بڑا اسٹینڈرڈ کا، بعد میں بے شمار اس کی شرحیں ہوئیں اور اس کو سبقاً کیا لفظاً حرفاً پڑھا اور ایکسپلین کیا جاتا ہے، مطلب اس درجے میں ایک اہم ٹیکسٹ ہے عقیدے کا۔ تو لے کر طحاویہ سے بعد کی جتنی بھی کتب ہیں عقیدے کی، اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ہم
خروج کے قائل نہیں. اچھا اب وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ہماری اس سیریز میں یہ کویسچن بھی بنے گا کہ پھر بھی اہل سنت نے خروج کیا بھی ہے کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل سنت کے امام نہیں ہیں، اہل سنت کے سرخیل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب قدر اس کے ان کا عمل کو آپ خروج کہیں جو بھی کہیں، بہرحال یہ ہے کہ خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر کرنا اور خلیفہ کی مطلب حکومت کو چیلنج کرنا کم از کم، اور پورے جرت کے ساتھ. اور جو آپ نے بزدلی کی بات کی ہے مطلب حضرت حسین اور ان کے علاوہ بھی اس دور کے کچھ صحابہ، مطلب ان کا جو یہ. اور اس کے بعد تو یہ کویسچن انشاءاللہ اس کو پھر ہم الگ سے وہ کریں گے کہ خروج اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے اور کچھ لوگوں نے کیا نہیں ہے، تو بھی اس کو جائز رکھا ہے. تو پھر اہل سنت جس خروج کو کی اجازت دیتے ہیں، یا اہل سنت میں سے کچھ طبقے خروج کی اجازت دیتے ہیں، اس خروج میں، اور وہ خروج جس میں اہل سنت اہل بدعت سے فرق کرتے ہیں، وہ اہل بدعت کا جو خروج ہے اور اہل سنت کا جو خروج ہے، اس میں اصل بنیادی فرق کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کویسچن کو، کیونکہ خلافت سے متعلق ہے یہ، اس کو ہم مطلب تھوڑا سا الگ کر کے ڈیل کریں گے. لیکن ابھی سر مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ خروج اہل سنت کے ہاں بالعموم مسترد ہی ہوا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ جی بغاوت ہی کہ آپ نے لفظ بولا ہے نا، جب آپ کہتے ہیں بغاوت، یہ بغاوت یعنی خالہ جی کا باڑا ہے، کو مذاق ہے. بغاوت کیسے کرتے ہیں؟ بغاوت یعنی مسلمانوں کا خون بہتا ہے بے حد و حساب خون بہتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک کسی بندے نے بلکہ بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ تو خیر اسلامی ریفرنس سے نہیں ہے، کہنے لگا کہ انقلاب جو ہے، اب آج کل لفظ انقلاب بھی بولا جا رہا ہے، کہتے ہیں انقلاب جو ہے نا وہ سپنی ہے، سانپ کی جو مؤنث ہوتی ہے، انقلاب وہ سپنی ہے جو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. وہ کیا ہے کہتے ہیں، یعنی انقلاب یہ جو ریوولٹ سے کہتے ہیں، ریولیوشن سے بڑھ کر جس کو آپ ریوولٹ کہتے ہیں، تو وہ اس میں اتنی جان آتی نہیں جب تک اس کے سب سے مخلص لوگ اپنی جان نہ دے دیں. کہتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ انقلاب نے اپنے سب سے مخلص بچے کھا لیے، اور پھر جو مفاد پرست تھے نا، وہ جب سب وہ ختم ہوئے تب اس کے کامیاب ہونے کی نوبت آئی. جب کامیاب ہونے کی نوبت آئی تو مخلصین سارے ہی جا چکے تھے، اور جو مفاد پرست تھے نا، جن کی وجہ سے اس انقلاب کی ضرورت پیدا ہوئی تھی، ادھر بھی تو وہ تھے، وہ آ کر تھوڑی دیر میں پھر رول کرنے لگے. اور یوں یہ سائیکل چلتا ہے دنیا میں. تو مطلب ہے کہ آپ ایک بغاوت کرتے ہیں، اس میں آپ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے وہ سارے کے سارے مقاصد بالعموم دھرے رہتے ہیں. ایک لمبی بحث امام ابن تیمیہ نے کی اس پہ، اور کہنے لگے کہ ایک تو ہے نا وہ شرعی دلیلیں، وہ کہتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سائڈ پر رکھ دیں، آپ عملاً دیکھیں کہ کتنی بغاوتیں ہوئیں، کسی ایک نے بھی کیا اپنا مقصد ادا کیا. کہتے ہیں اس وجہ سے اگر یہ اہل سنت کے ہاں یہ ایک قاعدہ بن گیا ہے نا کہ جو ایک چلتا نظام ہے اس کو ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کریں، اس کو بزور اٹھا کر طاقت اور خونی انقلاب کے ذریعے سے وہ نہ کریں. اور موجودہ دور میں کہ ہمارے کچھ لوگ تو مودودی صاحب کو کہتے ہیں نا کہ خروج کے امام ہیں، خروج کے داعی ہیں، حالانکہ ان کی بہت ساری جنرل اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ میں بہت زور سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا تختے الٹنا اور کوئی خفیہ اور در پردہ جو ہے نا وہ کوششیں کرنا یا کوئی خونی قسم کی جو ہے نا وہ کرنا، ایسا ہمارے نوجوان سوچیں بھی نہ، بلکہ معاشروں کو اور عوامی جو جماہیر ہیں ان کو ہی ساتھ ملا کر تبدیلی کی جو کوئی صورتیں ہیں ان کو اختیار کریں، اور جو دستیاب طریقے ہیں ان کو کریں. مطلب حقیقت یہ ہے تھوڑا سا، کیونکہ آج کل کی صورتحال ہی تھوڑی سی اور ہے، جس پہ مودودی صاحب نے بات کی، لیکن ہمارے ائمہ نے ظاہر ہے اور ریفرنس سے بات کی ہے، لیکن اس مضمون کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھائی صاحب زور اور طاقت اور خون کے راستے کو براہ کرم آپشن کے طور پر رکھتے ہیں. اس سے جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈھیروں خرابی تو کر لی،
باوجود اس کے کہ آپ کے مقاصد نیک ہی ہوں، لیکن آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس وجہ سے بغاوتیں جو ہے نا وہ بالعموم ان کی خود ائمہ اہل سنت کی جانب سے بھی حوصلہ شکنی ہی ہوئی ہے۔ تو البتہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے جو اور پرامن طریقے ہو سکتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں، جو پرامن سے کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر شوق پورا کر لو، ویسے کر بھی لیا ہے پچھلے کچھ اشروں میں ماشاءاللہ کہ لوگوں نے بڑا اچھا شوق پورا کر لیا۔ پھر نکلا کیا اور حاصل کیا ہوا، مصر سے لے کر الجزائر تک، اور حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی کوششیں ہوئیں، مطلب وہ ایک الگ کہانی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو سماجی طور پر اثر انداز ہونا نظام حکومت پر یا حاکم کی اصلاح پر، یہ ایک اہل سنت کا ایک بہت بڑا ریشنل ہے، اور موجودہ زمانے میں بھی جو اصلاح کی تحریکیں ہیں جنہوں نے اسی طریقے کو پرامن راستوں کو اختیار کیا، انہوں نے ہی جتنی کتنی کامیابی حاصل کی تو انہوں نے کیے، اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے نقصان کرنے۔